السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طور پر بیان فرمانے اور آپ کو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ نماز کے بعد قرآن و حدیث میں جس عبادت کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی بہت زیادہ تاکید قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کل قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس انسان کے گلے کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر 4 چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، جس نے ان میں سے 3 ادا کیے اور ایک کو بھی ترک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان 3 فرضوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ 4 فرض کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا۔ اگر کسی نے ان میں سے 3 ادا کیے اور کسی ایک فرض کو اگر ادا نہیں کیا، اگر وہ چیز اس پر فرض ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے ان 3 فرضوں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو بھی مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، اور جس انسان نے زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں ملائے رکھا تو زکوٰۃ کا یہ مال اس کے اس مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان یا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ اگر کسی انسان پر فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے اسے وقت پر ادا کرے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس نصاب کا ایک خاص حصہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک مسلمان فقیر کو مالک بنا دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ آج ہم اسی زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ نے ان بنیادی باتوں کو غور سے سنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے ایسے ہیں کہ جو انہی اصول اور انہی بنیادوں پر موقوف ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات لیتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس انسان پر واجب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اور انہی شرائط کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ہونا یہ شرط ہے، اور ایک نماز وجوب زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ تو اگر کوئی انسان عاقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ پاگل ہے، تو پاگل چاہے کتنا بھی مالدار ہو، اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں، اس انسان پر عقل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مال پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ تو اگر کوئی انسان نابالغ ہے، اور وہ نابالغ چاہے کتنے بھی روپیوں کا مالک ہو، کتنے بھی نصابوں کا مالک ہو، اس کے پاس کتنی بھی جائیداد کیوں نہ ہو، نابالغ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا۔ اب چونکہ آج کے دور میں تو ہر ایک انسان آزاد ہے، لہذا
اس شرط کی کوئی وہ ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ غلامی کا دور نہیں ہے، ہر ایک انسان آزاد ہے۔ تو لہذا اگر وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور آزاد ہے ہی، تو ایسی صورت میں اس انسان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت نے جو نصاب مقرر کی ہیں اس کا وہ مالک ہو۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے مالوں پر ہوتی ہے اور کتنے مالوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے مسائل جو آپ کے دل و دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں، وہ بہت سارے مسائل آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، شریعت میں صرف 3 طرح کے مال ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہے۔ وہ 3 طرح کے مال کیا ہیں؟ سونا، چاندی، پیسہ۔ یہ ایک ہے نصاب، یہ ایک مال ہے۔ اسی طرح دوسرا تجارت کا مال ہے، تیسرا چرائی کے جانور۔ سونے اور چاندی کا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے کہ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ ہو، اور اگر پیسہ ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس میں پیسہ ہو۔ تجارت کے اندر شریعت نے یہ مقرر کیا کہ جس انسان کے پاس مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو وہ انسان بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور تیسرا مال ہے، تیسرا نصاب ہے جانوروں کا۔ جانوروں میں بھی وہ جانور مراد ہیں جو سائمہ ہو۔ سائمہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ جو سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں چر کر گزارتے ہوں، اور مالک جو ان جانوروں کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے خرچ پر انہیں نہ پالتا ہو، یعنی سال کا اکثر و بیشتر حصہ وہ جنگلوں میں چرا کر ہی ان جانوروں کا گزر بسر کرتا ہو، اور وہ اپنے طور پر یا خرید کر چارہ وغیرہ انہیں نہ کھلاتا ہو، تو وہ جانور سائمہ کہلاتے ہیں۔ اور ان جانوروں کو بھی شریعت نے تعداد مقرر کی ہے کہ کوئی 30 ہوں، کوئی 40 ہوں، کوئی کتنے ہی ہوں، تو ان کی ایک بڑی لمبی تعداد ہوتی ہے۔ اور چونکہ اپنے یہاں پر اس طرح کے لوگ نہیں پائے جاتے کہ جو ایک کثیر تعداد میں جانوروں کو پالتے ہوں اور ان جانوروں کو سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں چرا کر ہی رکھتے ہوں، تو لہذا ہم یہاں پر صرف 2 نصابوں کا تذکرہ کریں گے، سونے، چاندی اور پیسوں کا، اور مال تجارت کا۔ اب چونکہ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ گھروں میں جو بکریاں وغیرہ جانور ہم پالتے ہیں ان پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ ان جانوروں کو ہم جنگلوں میں چراتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی چراتا بھی ہے تو اس کی تعداد 40-30 کے برابر اتنی کثیر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں مخصوص جانور ہوتے ہیں، ہم خود چارہ خرید کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں، لہذا جانوروں کا مسئلہ ہمارے یہاں پیش نہیں آتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اگر اس کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے تو وہ انسان اتنے روپے کا، اتنے پیسے کا وہ مالک ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوگی اور کتنا پیسہ ہوگا، اب مارکیٹ کے اندر معلوم کر لیں کہ 1 تولہ چاندی کتنے روپے کی آتی ہے، اور اسی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی ابھی فی الحال کتنے کی آ رہی ہے۔ تو جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے، اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ انسان مالک نصاب کہلاتا ہے۔ تو مالک نصاب ہونا یہ زکوٰۃ کے وجوب ادا کے لیے شرط ہے۔ تو لہذا جو انسان مالک نصاب ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پھر ایک شرط ہے کہ نصاب کا پورے طور پر وہ مالک ہو۔ پورے طور پر مالک نصاب ہونا، پورے طور پر مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قبضہ مکمل ہو۔ ایسا نہیں کہ اس کا قبضہ ہو بھی اور نہ بھی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھ دی، اب جس کے پاس گروی رکھی ہے تو نہ تو وہ انسان اس چیز کا مکمل طور پر مالک ہوتا ہے، اور نہ ہی جو گروی رکھنے والا ہے وہ اس چیز کا مکمل طور پر مالک ہوتا ہے۔ جب دونوں ہی اس چیز کے مکمل مالک نہیں ہیں
تو جو سامان، جو پیسہ، جو چیز یا جو سونا یا چاندی یا رقم گروی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس گروی رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ نہ تو رکھنے والے کے اوپر واجب ہوتی ہے، نہ اس پر کہ جس کے پاس ہم نے وہ چیز گروی رکھی ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مکمل طریقے سے مالک ہو۔ اگر وہ مکمل طریقے سے اس کا مالک نہیں ہے تو اس وقت تک وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا اور اس پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پھر زکوٰۃ کی ایک شرط ہے کہ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا۔ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا یعنی آپ کے پاس جو نصاب ہے وہ نصاب اتنا ہو کہ اگر آپ پر کوئی قرض آتا ہو تو وہ قرض نکالنے کے بعد پھر آپ کے پاس اتنا بچے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو۔ اب مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس میں 10 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے اوپر قرضہ ہے 5 لاکھ روپے کا۔ اب اگر آپ 5 لاکھ روپے ان 10 لاکھ میں سے نکال دیتے ہیں اپنے قرضے کے تو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے بچتے ہیں، اور 5 لاکھ روپے اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں یا کم سے کم 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں آپ 10 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے نکال دیں گے، اور یہ جو 5 لاکھ روپے آپ کے ہیں کہ جو قرض سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں، ان 5 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اب قرض کا مسئلہ کیا ہے؟ کس طرح کا قرض ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں اس کو مال میں سے الگ کرنا پڑے گا؟ کون سا ایسا قرض ہے کہ جس کو ہمیں اس سے الگ کرنا نہیں پڑے گا؟ تو اس کے اندر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرض 2 طرح کے ہوتے ہیں، بندے کا بھی قرض ہوتا ہے، اللہ کا بھی قرض ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان پر بندے کا قرض ہو تو وہ بندے کا قرض بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ جو ہم عام طور پر اپنی ضروریات کے لیے کسی سے لیا کرتے ہیں، جیسے کسی کو 10,000 روپے کی کسی سے ضرورت پڑ گئی، اس سے مانگ لیے، قرض کے طور پر لے لیے، 1 لاکھ روپے لے لیا، کسی سے کتنے روپے لے لیے۔ تو یہ جو قرض ہم لیتے رہتے ہیں یہ ایک قرض ہوتا ہے کہ جو ہم انسانوں سے لیتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے۔ ایسا قرض چاہے آپ نے اس کی کوئی میعاد رکھی ہو یا میعاد نہ رکھی ہو، چاہے آپ یہ کہتے ہوں کہ بھئی 1 مہینے بعد دے دوں گا، 2 مہینے بعد دے دوں گا، سال بھر کے بعد دے دوں گا، تو ایسا جو بھی قرض آپ اپنی ضروریات کے لیے کسی انسان سے لیتے ہیں تو ایسا قرض زکوٰۃ میں مانع ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا جو بھی جتنا بھی قرض آپ نے لیا ہوا ہے آپ اس پورے قرض کو شمار کریں اور اس کی پوری تعداد آپ اکٹھی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو نصاب ہے، جو مال ہے، اس مال میں سے آپ اتنی رقم الگ کر لیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس جو مال بچا ہوا ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ آپ پر ہے 80,000 روپے۔ اب 80,000 روپے آپ نے لوگوں سے قرض لیے ہیں، 1 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہے۔ اب اگر 80,000 روپے آپ اس میں سے نکالتے ہیں تو آپ کے پاس 20,000 روپے باقی بچتے ہیں، اور 20,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی نہیں آتی ہے، لہذا آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر مان لیجیے کہ آپ کا قرض ہے 50,000 روپے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اب اگر آپ 50,000 روپے الگ کر بھی دیتے ہیں تو آپ کے پاس 50,000 روپے بچتے ہیں، اور ان 50,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، لہذا ان 50,000 روپے میں قرض کی رقم الگ کرنے کے بعد اب جو 50,000 روپے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اب اس قرض کے اندر میعاد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ میعاد کیا ہے؟ یعنی کوئی وقت مقرر کرنا قرض کی ادائیگی کے لیے کہ میں آپ کا قرض 1 مہینے بعد چکا دوں گا، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بھر کے بعد آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ شرعی طور پر اس طرح کا جو قرض لیا جاتا ہے اس کے اندر دینے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور جب وہ اس قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے جب چاہے تو ایسی صورت میں ایسا قرض اگر آپ کے اوپر ہے تو پہلے آپ اپنے پورے مال میں سے اس قرض کی رقم کو الگ کریں گے، اور پھر جو بچتا ہے وہ اگر نصاب کے برابر ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بندوں سے جو قرض لیا جاتا ہے اس کی دوسری صورت ہوتی ہے کہ جو کاروبار کے طور پر جو قرض لیا جاتا ہے۔
مان لیجئے کہ آپ نے کسی کو کوئی سامان بیچا 1,00,000 روپے کا، آپ نے وہ ایک سامان 1,00,000 روپے کا بیچا، 1,00,000 روپے اس نے ادھار رکھے اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے یہ 1,00,000 روپے آپ کو 1 مہینے کے بعد دوں گا یا 2 مہینے کے بعد دوں گا۔ تو مال تجارت پر جو ادھار سودا ہوتا ہے اور اس ادھار سودے کے اندر جو رقم رکھی جاتی ہے اور جو تاریخ جو وقت متعین کیا جاتا ہے وہ قرض میعادی کہلاتا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ نے کسی سے کوئی کتاب یا آپ نے کسی سے کوئی سامان یا پتھر وغیرہ آپ نے کسی سے خریدا اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس کی رقم جو ہے وہ آپ کو 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا سال بھر کے بعد میں دے دوں گا۔ تو اب آپ کی یہ جو قرض کی جو میعاد آپ نے رکھی ہے، تو اب ایسی صورت میں جس انسان نے آپ کو مال بیچا ہے وہ انسان ان 2 مہینوں یا 6 مہینوں یا سال بھر پہلے جو بھی آپ نے تاریخ فکس کی ہے اس متعینہ تاریخ سے پہلے اس کو مانگنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کا اگر قرض ہے تو وہ زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ مان لیجئے کہ آپ نے 1,00,000 روپے کا سامان کسی سے خرید لیا، اب آپ کو اسے 1,00,000 روپے دینے ہیں، لیکن آپ کو ابھی نہیں دینے، آپ کو دینے 6 مہینے کے بعد، آپ کو یا دینے ہیں سال بھر کے بعد میں۔ تو یہ جو آپ کا قرض ہے یہ میعادی ہے، اور اس طرح کا جو میعادی قرض ہوتا ہے اس میں سامنے والے انسان کو اس تاریخ سے پہلے مانگنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس طرح کا قرض آپ کے اوپر آتا ہے تو وہ قرض زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ آپ کے پاس جتنے بھی روپے ہوں گے ان سارے پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، اور یہ قرض اس میں سے آپ کو الگ کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح 2 طرح کے یہ قرض ہوتے ہیں جو بندوں سے لیے جاتے ہیں۔ ایک عام طور پر اپنی ضروریات کے لیے لیا جاتا ہے، اس کی چاہے کوئی تاریخ متعین ہو یا نہ ہو وہ زکوٰۃ میں رکاوٹ بنے گا، اور زکوٰۃ میں آپ کو اس قرض کو الگ کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس کو زکوٰۃ میں نکالنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے تجارت لین دین کے اندر اگر کوئی قرضہ کر رکھا ہے، یعنی کوئی سامان آپ نے ادھار خرید رکھا ہے، تو وہ اس کی اگر کوئی تاریخ، کوئی میعاد، کوئی وقت مقرر ہے تو وہ زکوٰۃ کے اندر رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس بات کو ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اور ایک قرض ہوتا ہے اللہ کا۔ اللہ کا قرض کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ نہیں دی، آپ کے پاس مان لیجئے کہ 30,500 روپے آپ کے پاس موجود ہیں یا 40,000 روپے آپ کے پاس موجود ہیں، اور 52.5 تولہ چاندی مان لیجئے کہ 30,500 یا 40,000 روپے کی آتی ہے۔ آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ نہیں دی، اور پچھلے سال جو زکوٰۃ لاگو ہوتی تھی تو وہ زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، اور اس سال آپ کے پاس میں وہی مال، اتنا ہی مال موجود ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، اتنا ہی مال آپ کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی مال موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ اس سال اگر زکوٰۃ دینا چاہیں گے تو اب آپ سب سے پہلے تو جو اللہ کا قرض ہے وہ الگ کریں۔ اللہ کا قرض کیا ہے کہ پچھلے سال جو آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اس 52.5 تولہ چاندی کی رقم، یعنی جو 30,500 روپے بنتی ہوں یا 40,000 روپے بنتی ہو، تو اس مال میں سے آپ سب سے پہلے اس کی وہ زکوٰۃ الگ کریں۔ وہ زکوٰۃ الگ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس میں اب وہ مال اتنا نہیں بچتا ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی جو رقم ہمارے اوپر باقی ہے اور ہم نے ادا نہیں کی ہے تو وہ اللہ کا قرض ہے۔ اس اللہ کے قرض کے ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس مال اتنا زیادہ ہے کہ آپ اللہ کا وہ قرض الگ کر لیں اور اپنے اصل مال میں سے نکال دیں، اس کے نکالنے کے بعد میں اگر آپ کے پاس پھر بھی اتنا مال بچتا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جتنا بچتا ہے اس مال پر آپ پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو مالک نصاب ہونے کا مطلب اور یہ کہ ہم مکمل طریقے سے اس کے مالک ہوں، اور یہ کہ وہ نصاب جو ہے وہ قرض سے فارغ ہو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک شرط زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ مال حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ اب حاجت اصلیہ میں کیا ہے؟ مان لیجئے کہ ہمارے رہنے کا مکان ہے،
ہمارے استعمال کی گاڑیاں ہیں، ہمارے استعمال کے کپڑے ہیں، ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، یعنی جو بھی صبح سے لے کر شام تک ہماری پوری زندگی میں جن چیزوں سامانوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہم انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہے۔ حاجت معنی ضرورت، اصلیہ معنی بنیادی، یعنی بنیادی ضرورتیں جو ہماری ہیں، وہ ساری چیزوں کے علاوہ جو مال ہوگا اس مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو ہماری ضرورتوں میں آتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہ ہمارے پاس مکان ہے 1 کروڑ کا ہے، ہمارے پاس لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس ہزاروں روپے کے موبائل ہیں، کپڑے ہیں، ہمارے پاس فریج ہیں، برتن ہیں، ہمارے پاس باغیچے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری زمینیں ہمارے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس کرائے پر چلانے والی بہت ساری گاڑیاں ہیں کہ جن کو ہم کرائے پر چلاتے ہیں، یا ہمارے کھانوں کے اندر جو کرینے لگی ہوئی ہیں، یا ڈائمنڈ ہے، مشینیں وغیرہ ہیں، یا جو ہمارے کام کاج کے جو اوزار وغیرہ ہیں، وہ سب ہماری ضرورتوں میں آتے ہیں۔ لہذا ان تمام ضرورتوں کے علاوہ اگر ہمارے پاس مال نصاب اگر مکمل ہوتا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کوئی رقم، ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر اس کے علاوہ نہیں ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کے پاس مکان ہے، آپ کے پاس لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس بہت سارے ایسے سامان ہیں کہ گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، یا کاروبار کے اوزار وغیرہ ہیں، یا مشینیں ہیں، یا اوزار وغیرہ یا سامان یا گاڑیاں وغیرہ سب آپ کی ضرورتوں میں آتی ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ہیں، لیکن آپ کے پاس سونا نہیں ہے، آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، یا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے آپ کا مکان، آپ کی ضرورت کی گاڑیاں لاکھوں کروڑوں روپے ہی کی کیوں نہ ہوتی ہوں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کا۔ پھر ایک شرط ہے مال کا نامی ہونا۔ مال کا نامی کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا۔ جو مال بڑھتا ہے اس کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ صلاحیت سونے، چاندی، روپیوں میں اور مال تجارت میں ہے۔ یعنی مال تجارت چونکہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کاروبار گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ سونے چاندی کے اندر اللہ نے ایک ایسی خوبی رکھی ہے کہ سونے چاندی کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے کہ وہ پہلے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، پھر اس کی قیمت کتنی ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر اللہ نے بڑھنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں، یعنی ان سے کاروبار بڑھتا ہے، آدمی ترقی کرتا ہے، یہ ترقی کا ایک سبب بنتی ہیں۔ لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں مال نامی کے اندر آتی ہیں۔ تو جو مال یعنی سونا، چاندی، پیسہ اور مال تجارت، اور چونکہ جانور ہمارے یہاں ہے نہیں تو اس سے ہم گفتگو نہیں کریں گے، ہم صرف سونا، چاندی، پیسہ اور مال تجارت سے گفتگو کریں گے، اور ان تمام چیزوں کے اندر بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس وجہ سے شریعت نے انہی کے اندر زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ پھر ایک شرط ہوتی ہے سال کا گزرنا، یعنی اگر آپ مسلمان بھی ہیں، آپ عاقل بھی ہیں، آپ بالغ بھی ہیں، آپ آزاد بھی ہیں، آپ مالک نصاب بھی ہیں، آپ مکمل طور پر مالک ہیں، آپ کا نصاب قرض سے بھی فارغ ہے، یعنی آپ پر کوئی قرضہ نہیں ہے، یا ہے تو آپ نے اس کو ادا کر دیا یا الگ کر لیا، اور آپ کا جو نصاب ہے وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، اور آپ کا مال نامی بھی ہے، یعنی سونا، چاندی یا مال تجارت آپ کے پاس میں ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر پالی جاتی ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ ادا کب کریں گے؟ کہ جب آپ کا 1 سال اسی حالت میں گزر جائے گا۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ 1 رمضان المبارک کو آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا آ گیا، یا 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس آ گئی، یا آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ یہ مال آتے ہی آپ مالک نصاب ہو گئے، یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی، لیکن ادا کرنا، زکوٰۃ دینا ابھی واجب نہیں ہے۔ واجب کب ہوگا؟ 1 سال کے بعد میں۔ اب آئندہ سال جب واپس رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی، اور ابھی آپ مالک نصاب ہیں، اور آئندہ سال رمضان کی پہلی تاریخ کو بھی آپ مالک نصاب باقی رہتے ہیں، تو اب آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔
اس سے پہلے آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دینا یہ آپ پر واجب نہیں تھا، لیکن جو ہی آپ کا سال مکمل ہوا اور آپ سال کی ابتدا میں بھی مالک نصاب رہے اور سال کے ختم ہونے پر یعنی اس کی انتہا میں بھی آپ مالک نصاب رہے، تو ایسی صورت میں آپ پر اب زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی۔ اب آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ مال دیکھا جائے گا، وہ مال اگر نصاب کو پہنچتا ہے یا جتنے بھی نصابوں کو پہنچتا ہے ان سب کا 2.5% اب آپ کو اللہ کی راہ میں فقیروں پر خرچ کرنا واجب ہو جائے گا اور وہ زکوٰۃ کا مال آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں تھیں۔ تو ہم نے آج زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ان شرطوں کا مختصر تعارف ہم نے سنا۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے ان کو بغور سنا ہوگا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہوں گی۔ اگر انشاءاللہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو بہت سارے مسائل جو ہیں جو آپ کی زندگی میں زکوٰۃ کے تعلق سے پیش آنے والے ہیں وہ انشاءاللہ ان شرطوں کی روشنی میں ہی آپ حل کر پائیں گے۔